السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 121، ولا تأکلوا، اور نہ کھاؤ، مما، اس میں سے، لم یوز کری، جس میں سے نہیں لیا گیا، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، جس جانور پر، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک اس کا کھانا نافرمانی ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان، یہ شیطانوں کی جمع ہے شیاطین، لَيُوحُونَ، ڈالتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ جو یوحو یعنی کہ یہ وحی کا لفظ ہے، لیکن یہاں پہ وسوسے کے طور پر آئے گا۔ وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، اِلیٰ اولیائہم، اپنے دوستوں کے دلوں میں، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کا کہنا مانو، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں منع فرما رہے ہیں کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرو، اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس جانور کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اب کون سا جانور ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، آپ کسی گوشت کی دکان پہ چلے جائیں اور دیکھیں وہ کیسے جانور ذبح کرتا ہے۔ کبھی وہ اونچی آواز سے تکبیر نہیں پڑے گا، آپ کو نہیں سنائے گا کہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں، اسے تو تکبیر بھی نہیں آتی ہوگی اور اس کو وہ آیت بھی نہیں آتی ہوگی، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ وہ تو بس اس کو ایک اپنے بزنس کے طور پہ ذبح کرتا ہوگا اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوگا۔ یہ یا تو دانستہ ہے یا غیر دانستہ ہے، یا کسی بھی طریقے سے وہ نام نہیں لے رہا، تو وہ حلال نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور خود مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ اس کے لیے ہماری شریعت میں بڑا ہی خوبصورت سائنسی نکتہ ہے کہ جب کوئی جانور خود مر جاتا ہے نا، تو اس کی رگوں میں سارا بلڈ جم جاتا ہے اور وہ بلڈ باقی کے سارے خلیوں کو بھی ڈیڈ کرتا ہے۔ اس طرح کا گوشت کھانے سے انسان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی جانور کو گردن پہ چھری مار کے ذبح کرتے ہیں تو اس سے اس کی رگوں کا سارا خون ایک دم سے جم نہیں جاتا، کہیں کہیں جاری رہتا ہے اور کہیں کہیں جمنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جیسے جیسے وہ کٹتا جاتا ہے اس کا گوشت، اس کا جو بلڈ ہے وہ رگوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا گوشت تازہ ہوتا ہے، اور یہ ہماری دین میں بھی اس کی گنجائش ہے، یہ ہم کھا سکتے ہیں، اور اس سے ہماری روحانیت میں بھی فرق نہیں پڑے گا اور ہمارے جسمانی اعضاء بھی تندرست رہیں گے۔ لیکن مرا ہوا جانور کھانے سے ہماری روحانیت میں بھی فرق پڑتا ہے اور ہماری جسمانی اعضاء کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو شریعت، ہمارا دین بالکل فطرت کے قریب ترین ہے، اور اسے ہماری جسمانی اور ذہنی ہر طرح کی نشو و نما جو ہے وہ مطلوب ہے۔ تو اتنا پیارا دین دنیا میں کسی کا نہیں ہے جو ہمارا ہے۔ اور باقی شریعتوں میں حرام حلال کی، مرے اور زندہ کی وہ کوئی بھی تمیز نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان مرے ہوئے جانور فروخت کرتے ہیں اور حرام جانور فروخت کرتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے بھی گناہ گار ہیں، بندوں کے بھی گناہ گار ہیں، اور معاشرے کے بھی، جب ایک بیمار معاشرہ جنم لے رہا ہے اس طرح کی چیزیں کھا کے، اس کے بھی گناہ گار ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں سیکھنا ہے کہ اس جانور کو نہیں کھانا جس پر اللہ کا نام بے شک دانستہ، بے شک غیر دانستہ نہ لیا جائے۔ انہ لفسق، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس جانور کا کھانا نافرمانی ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اور شیطان، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ یہ انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، یعنی کہ شیطان اپنے دوستوں تک بات پہنچا دیتا ہے اور اس کے دوست آگے دوستوں میں لڑائی جھگڑے ڈلواتے ہیں، اور پھر یہ معاملہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ دیکھیں اللہ پاک نے کسی بات پہ اتنی سخت الفاظ استعمال نہیں فرمائے کہ اگر تم ان کی جیسی یہ کام کیا تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا ہمیں شیطان کی اور شیطان کے دوستوں کی کسی بات کا کہا نہیں ماننا، ہمیں ان کو ان کی لمٹس میں رکھنا ہے، ہمیں اپنی شریعت کو دیکھنا ہے، اپنے دین کو دیکھنا ہے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا ہے، اپنے رب کو دیکھنا ہے، اس کے احکامات کو دیکھنا ہے، اس کے قرآن کو دیکھنا ہے۔ ہمیں اپنی ایمان کو بچانا ہے، اپنی دین کو بچانا ہے، اپنی شریعت کو بچانا ہے، اپنے آخری وقت کے کلمے کو بچانا ہے۔ تو اپنے آپ کو ان برے کاموں اور برے شیطانوں سے محفوظ رکھنا ہے۔
اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ شیطانی حملوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 122، اومن کانا، بھلا وہ شخص، میتن جو مردہ تھا، فاحییناہ، پس ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، لہو نوراً، اس کے لیے نور، یمشی، چلتا ہے، جس کے اجالے میں، بہی فی الناس، وہ لوگوں کے درمیان، کمم مثلہ، کیا وہ اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کی مثال اس جیسی ہو سکتی ہے، فی الظلماتی، جو اندھیروں میں پڑا ہو، لیس بخارج منہا، نہیں وہ نکلنے والا اس میں سے، دیکھیں خارج جو ہے وہ نکلنے سے ہی نکلا ہے، منہا اس سے، کذالک، اسی طرح، زینا، آراستہ کر دیے گئے، للکافرین، کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں تھوڑی سی ٹیکنیکل سے معنی ہیں جن کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں یہ آیت سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھلا وہ جو مردہ تھا پھر اس کو زندہ کیا، یہاں موت سے مراد کفر اور جہالت ہے، اور زندگی سے مراد ہدایت اور علم ہے، اور جعلنا لہو نوراً، اس کے لیے نور بنایا، یمشی بہ فی الناس، جس سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، اس نور سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو پہلے کفر اور جہالت کی موت مر چکا تھا، اللہ پاک نے اسے اپنے فضل سے زندہ کیا اور اس کو ہدایت اور علم کی زندگی عطا فرمائی، اور دنیا کے اس اندھیرے میں اس کو قرآن کی شمع عطا فرمائی، اور اس کی روشنی میں وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ شخص جو ہدایت پر تھا اور وہ قرآن کی روشنی میں اپنے منزل مقصود تک جاری و ساری تھا، چل رہا تھا، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہو اور اس سے نہ نکلتا ہو؟ اندھیرے سے مراد کفر، گمراہی، اور وہ جو خوش نصیب شخص ہے جو کہ اسلام اور ایمان اور قرآن کے نور میں ہے، اور بھلا وہ شخص جو گمراہ ہے اور بغیر علم کے جی رہا ہے اور ظلمتوں کے اندھیروں میں حیران ہے، لیس بخارج منہا، اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ان اندھیروں سے نکلنے کا، ان تاریکیوں سے نکلنے کا، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح آراستہ کر دیے گئے کافروں کے لیے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ پاک ان کافروں کو ان کے اندھیرے اور ان کی گمراہی اور ان کی جہالت کو خوشنما بنا کے بتا رہا ہے کہ آپ ٹھیک راستے پر ہیں، یہ اعمال آپ جو کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ وہ جو پہلے اس علم کو نہ جانتا تھا، اندھیروں میں تھا، جب اس نے جان لیا تو اللہ پاک نے اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی۔ اور بعض روایات میں اس آیت سے مراد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے کہ جب آپ ایک سفر سے واپس آئے تھے، آپ کی عادت تھی کہ جب آپ شکار سے واپس آتے تھے تو بڑا اکڑ کے چلتے تھے کہ میں بڑا اچھا شکاری ہوں، اور واقعی میں ایسا تھا۔ آپ کا نام امیر حمزہ، یعنی کہ ایسا شیر جو جھپٹ کے حملہ کرنے والا ہو، یہ مطلب ہے۔ تو آپ جب شکار سے واپس آتے تھے تو ایسے چلتے تھے کہ میں جھپٹ کے حملہ کرنے والا شیر ہوں۔ تو ایک لونڈی پاس سے گزری اور اس نے کہا کہ اگر ان کو پتہ چلے نا کہ ان کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا ہے تو کبھی ایسے نہ چلیں۔ اور پھر وہ سارا واقعہ ہوا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ، میں آپ کا بدلہ لے کے آیا ہوں ابو جہل سے جس نے آپ کو مارا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں بدلہ لینے پہ خوش نہیں ہوا، میں اس بات پہ خوش ہوں گا کہ آپ ایمان لے آئیں۔ تو آپ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا تھا اور لشکر اسلام میں شامل ہو گئے تھے، اور آپ کے ہونے سے اسلام کو بڑی ڈھارس ملی تھی، اور آپ کے اس ایمان سے کافروں کے ہوتے ہوئے سب نے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ آیت نمبر 123، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنایا، فی کل قریۃ، ہر بستی کے لیے، اکابرا، اس کے بڑوں کو، یعنی کہ دیکھیں اکبر سے بڑا، مجرمیہا، وہاں کے مجرم لوگوں کو، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ مکر و فریب کریں، فیہا، اس میں، وما یمکرون، اور نہیں فریب دیتے، الا مگر بانفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے سرداروں کو، مکے کے رہنے والے بڑے بڑے رؤسا کو اسلام کی دعوت دیتے تو وہ اسلام کے خلاف کوئی نئی شرارت ضرور کرتے، کبھی کوئی الزام، کبھی کوئی بہتان، صرف مقصد یہ ہوتا کہ لوگ آپ سے متنفر رہیں اور بس آپ سے دور ہو جائیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلا ہے کہ شہر کے جو چودھری اور رئیس اپنے اثر و رسوخ بحال رکھنے کے لیے پیغمبروں پر الزام لگاتے آئے ہیں اور لوگوں کو انبیاء سے دور کرنے کے لیے بڑے جتن کرتے رہے ہیں، اور اپنی نادانی کے باعث ظاہر ہے جس چیز کو وہ خود ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کی قوم کے چھوٹے لوگ بھی اس کو ایکسیپٹ کریں۔ تو وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کی بھی جو آخرت ہے اور دنیا ہے وہ دونوں تباہ کر رہے ہیں۔ دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اگر بندہ اپنے رب سے دور ہو جائے تو اس کی روح بے چین رہتی ہے، کیونکہ روح کا مقصد ہے سجدہ کرنا، اپنے رب کو پانا، اپنے رب کے قریب رہنا، اور وہ جب اس کو وہ سجدہ نہیں ملتا، وہ اپنے رب سے قریب نہیں رہتی تو وہ بے چین رہتی ہے۔ تو ان اکابر لوگوں نے، ان بڑے لوگوں نے ان کو بھی اسلام سے محروم رکھا جو کہ ان کے محکوم تھے، اور خود تو انہوں نے قبول ہی نہیں نہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرما رہے ہیں کہ وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ اپنے اور اپنے محکوم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ ان کے ان فریب کاریوں سے پریشان نہ ہوں۔ آیت نمبر 124، وَإِذَا، اور جب جاءتہم، آئی ان کے پاس، آیاتن، کوئی نشانی، قالو، تو کہتے ہیں، لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، نؤتا، ہمیں بھی دیا جائے، مثلا، جیسے، ما اوتیا، جیسے کہ دیا گیا، رسول اللہ، اللہ کے رسولوں کو۔ یہ جو رسول ہے یہ رسول کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ، اعلم، جانتا ہے، حیث، جہاں بھی، یجعلو، وہ رکھتا ہے، رسالتہ، اپنی رسالت، سیصیب، ان قریب پہنچے گی، الذین، وہ لوگ، اجرموا، جنہوں نے جرم کیے، صغار، ذلت، عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، وعذاب شدید، اور شدید عذاب، بما کانوا یمکرون، جو وہ مکر کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک نئی بات سٹارٹ ہو رہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو مکہ کا رئیس ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ اگر نبوت کچھ حقیقت ہوتی تو میں آپ سے نبوت کا زیادہ مستحق تھا، میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں اور مالدار بھی آپ سے زیادہ ہوں۔ یہ الفاظ اس نے کہے، اور ابو جہل وغیرہ اور دوسرے جو متکبر لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم سنی سنائی پر ایمان نہیں لانے والے، ہم تب ایمان لائیں گے جب وہی ہم پہ نازل ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے ساری جو شکوک و شبہات اور ان کی باتیں اور ان کے جو بھی خرافات انہوں نے بیان کی تھی ان سب کا جواب دے دیا کہ نبوت کوئی عام شے نہیں ہے۔ اللہ پاک خاص دلوں کو، خاص لوگوں کو، خاص احباب کو نبی بنانے کے لیے مخصوص فرماتا ہے اور ان کو نبوت عطا فرماتا ہے، اور اللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھتا ہے۔ یہ بڑا قیمتی، بڑا محبت والا اور بہت ہی زیادہ ذمہ داری والا جو ہے نا منصب ہے، اور یہ ہر ایک کو پکڑ کے عطا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اس کے لیے بندہ محنت نہیں کرتا، ولی بننے کے لیے بندہ محنت کرتا ہے، ریاضات کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، لیکن رسالت کے لیے بندہ محنت نہیں کرتا۔ یہ صرف اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنانے کے لیے یا رسول بنانے کے لیے چن لیتا ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے اس بندے پر۔ لیکن اس بندے پر بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے عائد کہ اس نے اس علاقے کے لوگوں کو جہاں وہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے مسلمان بنانا ہے، راہ حق دکھانی ہے، اللہ کی پہچان کرانی ہے اور اللہ کے راستے پر چلانا ہے۔ اور جب کہ اس معاشرے میں عقل سلیم رکھنے والے لوگ تھوڑے اور تنقید اور ظلم کرنے والے لوگ زیادہ اور مخالفت کرنے والے لوگ زیادہ ہوں، تو اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں تو سیم وہی معاملہ ہے، کوئی اتنا فرق نہیں ہے، بلکہ اس دور میں تو صرف کفر اور اسلام تھا، اس دور میں اسلام کے اندر ہزاروں فتنے ہیں، اور اس دور میں بھی جینا ایک جہاد ہے۔ آیت نمبر 125، فَمَن یُرِدِ اللّٰہ، پس جس کے لیے ارادہ فرمائے اللہ تعالیٰ، ان یہدیہ، کہ اسے ہدایت دے،
یشرح تو کشادہ فرما دیتا ہے، صدرہو اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے۔ کتنی پیاری آیت ہے نا۔ ومن یرد اور جس کے لیے ارادہ فرمائے، ان یضلہ کہ اسے گمراہ کر دے، یجعل تو بنا دیتا ہے، صدرہو اس کے سینے کو، ضیقاً تنگ، حرجاً بہت تنگ، کأنما کہ جس طرح، یصعد وہ زبردستی چڑھ رہا ہو، فی السماء آسمان کی طرف، کذالک اسی طرح، یجعل اللہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، رجسا ناپاکی، علی الذین ان لوگوں پر، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ ارادہ فرماتا ہے ہدایت عطا فرمانے کا، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اسی آیت کی تشریح بیان کرتی ہے کہ اللہ جس بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ کشادہ فرما دیتا ہے، اور اس کے سینے میں اتنی گنجائش بھر دیتا ہے کہ وہ راہ حق کو، نور حق کو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان لیتا ہے، اور پھر اس کو قبول کرتا ہے، اس ہدایت کو قبول کرتا ہے، اور اس پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اور دوسروں کو اس ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میری عطا ہے۔ اللہ اپنے بندے کا ہادی ہے، وہ رہنما ہے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے بندے کی رہنمائی فرماتا ہے اور اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ شرح صدر کی کیا کیفیت ہے؟ تو حضور نے فرمایا، انسان آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے، اس دنیا سے اس کا دل متنفر ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس دنیا سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کے لیے مکمل تیاری کر لیتا ہے۔ یہ شرح صدر کی ایک تفصیل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا تو ہمیں اس سوال کے صدقے میں عطا ہوئی، اور بندہ اپنے دل میں حق کی طرف رغبت پاتا ہے اور وہ آمادہ ہو جاتا ہے فوراً اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے یا اس عمل کو کرنے کے لیے۔ اس کے اوپر ہمیں بار بار اس کو یاد نہیں کروانا پڑتا، اس کی طبیعت میں وہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کو نیک کام کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ محنت نہیں کرنا پڑتی، وہ اٹھ کے کر لیتا ہے۔ اس نے اپنے نفس کو اتنا زیادہ اس بات کے اوپر راضی کر لیا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی اطاعت سے منہ نہیں موڑوں گا۔ آیت کا اگلا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کے ساتھ وہ ارادہ فرمائے گمراہ کرنے کا تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہاں پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی کنانہ کے ایک شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ حرجہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو لفظ ہے نا حرجن، حرجہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا حرج ہمارے ہاں اس درخت کو کہتے ہیں جو گھنے درختوں کے جھنڈ میں ہوتا ہے، یعنی کہ اتنے زیادہ گھنے درخت ارد گرد ہوں کہ سورج کی روشنی مکمل طور پہ زمین تک نہ پہنچی ہو، اس کے اندر ایک درخت جو گھنے درختوں کے جھنڈ میں ہوتا ہے جہاں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، ہمارے ہاں حرج اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ سن کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منافق کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں کوئی بھلائی نہیں پہنچ سکتی، یعنی کہ جیسے سورج کی روشنی ان گھنے درختوں سے گزر کے نیچے نہیں آ سکتی، اسی طرح منافق کا دل ہوتا ہے جہاں کوئی بھلائی نہیں پہنچ سکتی، یعنی کہ وہ تنگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہے جیسے وہ زبردستی آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو، اس کا سینہ اتنا تنگ ہے کہ اس میں راہ حق داخل ہونے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے، اتنا وہ گھنا اور تنگ سا اس کا سینہ ہے۔ اور جس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے وہاں پہ حق ایزیلی داخل ہو جاتا ہے، اور جس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے وہاں حق تسلیم کرنے کا تصور نہیں ہوتا۔ جیسے کسی انسان کو کہہ دیا جائے کہ آسمان کی طرف چڑھو اور اسے مجبور کیا جائے تو وہ اس کا سانس پھولنا شروع ہو جائے گا، اس کے اوسان ہی خطا ہو جائیں گے، بے بس ہو جائے گا کہ میں کیسے چڑھوں آسمان کی طرف۔ یہ بد نصیبوں کا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح اللہ ناپاکی ڈالتا ہے ان کے دلوں میں جو ایمان نہیں لاتے۔ ناپاکی مینس کہ وہ سزا ہے ان کے لیے کہ ان کا دل اتنا تنگ ہے کہ وہاں ایمان داخل نہیں ہوگا، اور اللہ بھی نہیں چاہے گا کہ یہ سینے ایمان قبول کریں۔
وما علینا الا البلاغ المبین. لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر.